بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 56 تک گفتگو ہو گئی تھی، آج 57 پڑھیں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو اور اپنے والد کو انہوں نے دعوت حق دی، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنے والدین کو یہی کرتے پایا، ہم تو یہی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر قسم کھائی، تاللہ، کبھی واللہ سے قسم کھاتے ہیں، کبھی تاللہ سے قسم کھاتے ہیں۔ لأکیدن اصنامکم، میں تمہارے ان بتوں کی ضرور بضرور گت بناؤں گا، ان کو میں کچھ نہ کچھ پلان کر کے توڑوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم منہ موڑ کے واپس چلے جاؤ گے، ان کے پاس سے تم چلے جاؤ گے، پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نمرود کے زمانے میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میں یہ سارے لوگ چلے جاتے تھے شہر سے باہر، اور واپس آ کے اپنے ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے ان کی بتوں کی پوجا کرتے، پھر گھروں کو جاتے۔ تو ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی، جانے سے پہلے وہاں پہ کھانا وانا رکھ دیتے تھے بتوں کے سامنے تاکہ وہ بابرکت ہو جائے۔ فیسٹیول سے آتے تھے، کھانا کھایا، گھر چلے گئے۔ تو ان کے والد آزر نے کہا کہ بیٹا چلو، میلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو نہیں جانا۔ انہوں نے زبردستی کی، نہیں چلو بڑا مزہ آئے گا یہ وہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے والد آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ 10 12 13 سال کے تھے، ان کو لے کے چلے۔ تو تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے تو انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، انی سقیم، میں بیمار ہو گیا ہوں، تو یہ کیا میں واپس جا رہا ہوں، میں اس سے زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ تو واپس آ گئے۔ اب واپس گھر میں جانے کے بجائے بت خانے میں چلے گئے۔ اب بت خانے میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا بت ہے، اس کے برابر میں ایک اور چھوٹا بت ہے، پھر ایک چھوٹا بت ہے، پھر ایک چھوٹا بت ہے، سب کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلے بتوں سے جا کے کہا کہ بھائی تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کھانا نہیں کھاتے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا تم میری باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ بات کی اور اس کے بعد کلاڑا اٹھا لیا اور سارے بتوں کو توڑا۔ سب سے بڑا جو بت تھا پہلا والا، اس کو نہیں توڑا، اس کے کندھے پہ کلاڑا ڈالا، نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب رات کو یہ ساری قوم واپس آئی ہے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا، ہمارے تو بت ہی ٹوٹ گئے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قسم کھائی تھی نا، تاللہ لأکیدن اصنامکم، واللہ میں ضرور یہ تمہارے میں توڑوں گا، تو آپ نے دبے الفاظ سے بولی تھی، چند ایک لوگوں نے سن لیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ کس نے توڑا، بڑی جب ہلچل مچ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آدمی کو کہتے سنا، ایک نوجوان آدمی ہے ابراہیم، اس کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ان سے ہماری بتوں سے نفرت کرتا ہے اور کچھ وہ پلان کرے گا، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ تو اس کی ذکر کر رہے ہیں، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا لہم، سوائے ان کے سب سے بڑے بت کے، بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ کے آئیں، بڑے کے پاس لوٹ کے آئیں کہ بھئی کیا ہوا۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، تو وہ انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، توڑ پھوڑ کس نے کر دی، انہ لمن الظالمین، اور یہ بڑے ظلم کرنے والوں میں سے ہے، بڑے اس نے غلط کام کیا، بہت ہی بری حرکت کی، ہمارے بھگوان ہی توڑ دی۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان سے سنا ان کا ذکر کرتے ہوئے، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ ہم نے ابراہیم نامی ایک لڑکے کو دیکھا، نوجوان کو، کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بات چیت کر رہا تھا، ہو سکتا اس نے کیا ہو۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، تو نمرود جو تھا، نمرود نے کہا کہ فأتوا به على اعین الناس، لے آؤ اس کو، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو لے آؤ، لعلهم یشهدون، تاکہ وہ اس کے بارے میں، اس کے فعل اور کردار کے بارے میں، اس کے قول اور فعل کے بارے میں گواہی دیں، تاکہ سب کے سامنے گواہی ہو جائے، بغیر گواہی کے ہم کسی پہ کیوں الزام لگائیں۔ تو یہ نمرود نے کہا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو پوچھا، قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ ایسا ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ابراہیم، تو نے کیا یہ حرکت؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں بلکہ یہ ان کے سب سے بڑے والے نے کیا ہے، دیکھو سارے ٹوٹ گئے، بڑا والا زندہ ہے، اس کا مطلب اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو انہی سے پوچھو
ان کانو ینطقون، اگر یہ بول چیت کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں تو انہی سے پوچھو، مجھے تو لگتا ہے یہ بڑے والے نے کیا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے سرکاسٹکلی کیا تھا، کیونکہ بڑے والے نے تو نہیں کیا، خود نے کیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں یار یہ تو آپ نے غلط کلامی کر دی، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ تو جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ان کو ایک سوال ایسا کرنا تاکہ ان کا ذہن کام کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑے نے کیا، گویا کہ اس بڑے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اگر یہ نہ ہوتا، بت ہوتا، یہاں پہ بت نہ ہوتے تو میں یہ حرکت ہی نہ کرتا، یعنی کہ بت ہی وجہ بنے اس کو توڑنے کی۔ تو آپ نے کہا یہ بڑے والے نے ایسا کیا ہے، انہی سے پوچھو اگر یہ پوچھتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے سنا تو ان کو لگا یار ہاں یہ مسئلہ تو صحیح ہے، تو فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے ذہنوں میں، اپنے اندر گریبان میں انہوں نے ڈھانک کے دیکھا۔ فقالوا انکم انتم ظالمون، تو کہنے لگے واقعی تم ہی لوگ ہی ظالم ہو، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یا غلطی واقعی تمہاری غلطی تمہاری ہے، ابراہیم کی کیا غلطی ہے، اس نے ٹھیک ہی تو کہتا ہے، یہ بیچارے بول بھی تو نہیں سکتے۔ اب ان کو کلیئر ہوا کہ یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری کیا کریں گے، خود بول نہیں سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو انہوں نے سر اپنے جھکا لیے، سر نیچے ڈال لیے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور سر جھکا کے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تحقیق آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بات چیت نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بات نہیں کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی چیز کی، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں وہ کسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم، تم پر اف ہے۔ اف ہوتا ہے نا جب بندے کو کسی چیز کو کوئی بدبو سونگے، اف یار، کوئی بڑی ایسی ناپسندیدہ کراہیت والی چیز ہو تو بندہ اف کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، تم پر اف ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی اف ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا، تو یہ بجائے کہ یہ لوگ وہ آپ سے عقل لیتے سمجھتے، انہوں نے کہا حرقوہ، کہ ہم اس کو جلا دیں گے، وانصروا آلہتکم، حرقوہ کہنے لگے کہ اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم نے اتنا بڑا قدم لیا ہے تو بس اب اس کو جلاؤ، اور اپنے بھگوانوں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ تو روایات میں آتا ہے 1 مہینے تک لکڑی جمع کی، 1 مہینے تک اتنا بڑا الاؤ لگایا کہ 1 مہینے تک لکڑی جمع کی، اور یعنی کہ سب اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے تھے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے اگر وہ ڈونیشن کرنا چاہتا، کہتا تھا کوئی منت مانتا، یار یہ میرا کام ہو جائے نا، 50 لکڑیاں میں جمع کراؤں گا۔ عورت کو کسی کو منت ماننی ہوتی تھی، یا میرا یہ کام ہو جائے 2 کلو لکڑی جمع کراؤں گی۔ لوگ مرتے وقت وصیت کر کے جاتے تھے میرے مرنے کے بعد اتنی لکڑی میری طرف سے ڈونیشن کر دینا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ 1 مہینے تک کٹھی کی، آگ جلائی گئی، 1 ہفتہ آگ لگی۔ یہ عراق کے کس علاقے میں ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی گڑھا تیار کیا گیا، وہاں جلائی۔ جب وہ اتنی گرم ہو گئی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ بھی چلتا تو وہ بھن کے نیچے گر جاتا تھا، اس کے اوپر سے کراس نہیں کر سکتا تھا۔ اب انہوں نے سوچا یار ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، قریب تو جا نہیں سکتے، میلوں تک اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بڈھے بابے کی شکل میں آ کے اس نے مشورہ کرنے بیٹھا، اور اس نے کہا کہ ایسا کرو، منجنیق بناؤ۔ منجنیق جو ہوتی ہے وہ پہلے توپ کے گولے چلانے کے لیے ہوتی ہے نا، اور اس نے یہ نظام جو ہے وہ جہنم میں دیکھا تھا کہ جہنمیوں کو منجنیق میں ڈال کے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے آگ کے علاوہ میں۔ تو اس نے وہاں یہ ساری چیزیں کاروائی دیکھی ہوئی تھی منجنیق کی، تو اس نے کہا منجنیق بناؤ۔ تو انہوں نے منجنیق بنائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بالکل رسے سے باندھ دیا۔ تو نمرود کا جو وہ تھا نا اسسٹنٹ، اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اس کو اپنا کرتا پہنا دیں۔ تو نمرود نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا بھائی یہ دیکھو معاملہ 50-50 ہے، لگتا ہے ابراہیم کا خدا سچا ہے، کیونکہ بات تو وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، ہمارے بتوں میں تو جان کوئی نہیں ہے نا، تو بات تو ٹھیک کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سچا رہ جائے، ہو سکتا ہے وہ نہ جلے، اس کے خدا کی مدد ہی آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کرو آپ اپنا کرتا پہنا دو، اگر کل کلا کو بچ گیا تو کہنا کہ بھائی نمرود بادشاہ سلامت کا کرتا تھا اس وجہ سے بچ گیا، ورنہ بچتے نہیں تم، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جل گیا تو ٹھیک ہے، ہم نے تو جلانا ہی ہے۔ نمرود کو یہ بات سمجھ آئی، کہتا بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے کہ ایک دفعہ کسی نے کشتی میں جا رہا تھا قافلہ، وہ بیچ میں ڈگمگائی، تو کسی نے کہا کہ بھائی بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ بچ جائیں۔ ایک آدمی نے کہا انشاءاللہ سب بچ جائیں گے، کنارے پہ پہنچ جائیں گے۔ اور وہ ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر میں طوفان ٹل گیا، سارے کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا یار بڑا بزرگ ہے یار اللہ والے، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم کنارے پہ پہنچ جائیں گے؟ کہتا اللہ والا کوئی بھی نہیں ہوں میں،
میں سوچا اگر ڈوب گئے تو پوچھے گا کون؟ تو بول دو پہنچ جائیں گے، جب پہنچ جائیں گے تو میری بزرگی پکی، نہیں پہنچے تو پوچھے گا کون؟ تو وہی بات ہے. تو انہوں نے یہی سیٹنگ بنائی کہ آپ کرتا پہنا دو، اگر وہ ہوا تو ختم، نہیں تو بچ گیا تو ہمارے پاس کہنے کو بات ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک. اب یہاں پر پورے آسمان و زمین میں ایک ہلچل مچ گئی کہ خلیل اللہ کا جو دوست ہے اس کو اس طرح سے آگ میں بے دردی سے پھینکا جا رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیجیے ہم مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا چاہیے اجازت ہے آپ کو. کہتے بارش کا فرشتہ آیا کہ میں پانی برسا دوں تاکہ یہ آگ بجھ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اللہ کو یہ بات پتہ ہے، میرے رب کو یہ بات ہاں پتہ ہے، بس ٹھیک ہے آپ جاؤ. پھر ہوا والا آ گیا، اس نے کہا میں ہوا سے اس کو بجھا دوں. انہوں نے کہا یہی بات کہی کہ اللہ کو پتہ ہے یہ بات. کہتا ہے اللہ کو پتہ ہے، نہیں مجھے تمہاری مدد. یہاں تک کہ جب آپ کو پھینک دیا گیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا تو ٹھیک ہے پھر آپ اپنی گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگیے. کہنے کہ میں نے یہ بھی نہیں مانگنا، اللہ کو میری حالت کا پتہ ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے میں جلوں گا، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو میں وہ بچائے گا مجھے جیسے بچائے گا. میں نے یہ بات مانگنی بھی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا، کہ جو اللہ کا حکم ہو جائے اس پہ انسان راضی ہو جائے. یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے ہیں تو 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ملتے تھے، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ 50 آپ کے بندوں سے پڑھی نہیں جائے گی، آپ کم کرا لیں. وہ واپس چلے جاتے، 45 ہو گئیں، 40 ہو گئیں. آپ کو پتہ ہے ساری روایات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں یہ بات آپ کو سمجھائی؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑے ہیں تو آپ کو تو یہ بات پہلے سمجھانی چاہیے. تو علماء اس کی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ رضا بر قضا کے خاص مقام پر فائز تھے کہ جو رب نے کہہ دیا میں راضی ہوں. 50 ہے تو 50 ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ ہے، کلیم کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے والا، تھوڑا سا آرگیومنٹ بھی کیا کرتے تھے. ان کا ناز تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے آرگیومنٹ بھی کرتے تھے، ایسے نہیں اینج تھے اینج تو باتیں کرتے تھے. تو وہ انہوں نے اپنے طبیعت کے حساب سے وہ گائیڈ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو ڈالا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب آگ میں آپ پہنچے تو سب سے پہلے آپ کی رسی اور وہ کرتا جل گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرتا بھیجا گیا جنت سے اور وہ آپ کو پہنایا گیا. آپ نے اور فرشتوں سے کہا کہ آپ کو بڑے آرام سے وہاں پہ رکھیں، اور ایک فرشتے کو آپ کی انسیت کے لیے وہاں جا کے رکھا. ایک روایت میں 1 ہفتہ اور ایک روایت میں 40 دن آپ وہاں پہ رہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے. ٹھیک ہے نا، اتنا اچھا وقت. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا ہے جو آگے نسل در نسل چلتا رہا، اور یہ وہی کرتا ہے جو بعد میں یوسف علیہ السلام کو ملا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ ابا کی آنکھوں پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں چلی آئیں گی. یوسف علیہ السلام کے جب ہم نے بیان کیا تھا اس پہ آپ کو یہ قصہ سنایا تھا. تو یہ آپ کو پھر نمرود 1 ہفتے کے بعد یا 40 دن کے بعد اپنے محل کی چھت پہ چڑھ کے دیکھنے لگا کہ کیا حال ہوا. تو وہ بڑا امپریس ہو گیا یار ان کو تو آگ ہی نہیں لگی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ یہاں پر تمہیں آگ نہیں لگتی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ باہر نکلیں گے تو آگ لگے گی. انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا آپ باہر نکلیے. جب باہر نکلے تو آگ نہیں لگی. بڑا حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے معبود کے لیے 4000 گائیں قربانی دینا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تک تم اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے قربانی تمہیں کام نہیں دے گی. انہوں نے کہا میں ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ ٹھیک ہے نا میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں آپ کے جو معبود ہے اس سے میں امپریس بہت ہوں، اس کے لیے میں قربانی کروں گا. تو آپ نے نمرود نے قربانی بھی کی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا لینا چھوڑ دیا. کوئی ان کو پیچھے نہیں پڑتا تھا، کہتا بھائی السلام علیکم آپ بڑھیں. اچھا آپ کو آگ میں نہ جلتا ہوا دیکھ کے، یہ معجزہ دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی مسلمان ہوئے، اور آپ کی کزن چچا زاد بہن سارہ علیہ رضوان وہ بھی مسلمان ہو گئیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے. وہاں سے نکلیں اللہ کے لیے، انی مہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اور وہاں سے نکلیں عراق سے، مصر سے، شام سے ہوتے ہوئے فلسطین کی طرف آئیں، اور وہاں پر آپ نے قیام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے یہ کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ. اور مفسرین فرماتے ہیں اگر سلامتی کی قید نہ ہوتی تو بہت ہی ٹھنڈی ہو جاتی، وہ بھی تکلیف دہ ہوتی. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نقصان چاہا لیکن ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط کو ایک ایسی سرزمین پر جو
جس کو ہم نے برکت عطا کی پورے زمانے میں. تو فلسطین کی جو علاقہ ہے وہ بڑی برکت والا ہے، وہیں پہ سارے پڈے وہیں پر ہی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ان کو ہبہ کیا اسحاق اور یعقوب نافلہ ایکسٹرا، یعنی یعقوب علیہ السلام پوتے تھے، اسحاق اور یعقوب ان کو عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیکوکار بنایا. آپ کو پتہ ہے انسان کی اولاد ہو اور پھر وہ نیک ہو اور اللہ کی محبوب ہو تو یہ تو بہت بڑی خوشی ہو جاتی ہے. باپ کے لیے یہ سعادت در سعادت ہے، اولاد ہونا اور اللہ کی محبوب ہونا. اور سب کو کیا بنایا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے سب کو امام بنایا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے امر کے مطابق، یعنی ہمارے امر کی طرف ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم ان کو وحی کی ہم نے ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. اور وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے عطا کی حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمِلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی لوط کو ایسی بستی میں سے کہ جو بہت ہی خبیث حرکت کیا کرتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور وہ بہت ہی برے اور فاسق لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے داخل کیا لوط کو اپنی رحمت کے اندر. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے تھے. تو یہاں پہ یہ رکوع پورا ہو گیا ہے. اگلی گفتگو نوح علیہ السلام کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اس کا کل ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.